معزز و مکرم، محترم محتشم سامعین کرام، ناظرین اعظام، حاضرین کرام، مصلیان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے گفت و شنید سے پیشتر، عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور اس تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف و شرفیاب کیا ہے، پروردگار کائنات نے اس میں فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ ایک جگہ کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہادت کا جام پی لیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اپنی جانیں قربان کر دیں، انہیں مردہ مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا، وَلَا تَقُولُوا، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ وہ کیسے زندہ ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، وہ کیسے زندہ ہیں یہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ بل احیاء، اللہ پاک خود فرما رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ لوگ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ لوگ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے، تمہیں اس بات کا شعور نہیں، تمہیں احساس نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ اور آگے دوسری آیت میں یہ فرما دیا، یہ تو دوسرے پارے کی آیت تھی،
اور چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، اپنی جان قربان کر دیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ سوچو بھی مت۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وَلَا تَحْسَبَنَّ فرمایا یہاں پہ، پہلی آیت میں تو یہ فرمایا انہیں مردہ مت کہو، اور اس آیت میں یہاں تک فرما دیا پروردگار کائنات نے کہ انہیں مردہ سوچنا بھی مت، ہرگز ہرگز انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، انہیں تم ہرگز ہرگز مردہ گمان بھی مت کرو۔ کیوں؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس سے، اپنے یہاں سے اللہ تبارک و تعالی انہیں روزی دیتا ہے، اپنے یہاں سے، اپنے پاس سے اللہ تبارک و تعالی انہیں رزق دیتا ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے یہاں سے، اپنے پاس سے روزی دیتا ہے، اس لیے تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ حضرات محترم، ان دونوں آیتوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شہیدوں کا، شہدائے کرام کا، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کر دینے والوں کا، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے دینے والوں کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسٹیٹس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کا مرتبہ اتنا ارفع و اعلیٰ ہے، ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اے لوگو خبردار ہو جاؤ۔ اللہ خبردار کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ سوچنا بھی مت، انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک پل کے لیے موت کا مزہ چکھ کر پھر سے زندہ ہو گئے ہیں اور حیات دنیاوی سے حیات اخروی میں آ گئے ہیں۔ یہ اسٹیٹس ہے۔ حضرات محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے معرکہ کربلا، تاریخ و حقائق کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ پہلے جمعے میں یہ بیان ہوا 60 ہجری کا واقعہ بیان ہوا اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت تک کا بیان ہوا۔ پھر دوسرے جمعے کو یہ بیان ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کا واقعہ کیا ہے، اور وہاں سے امام حسین رضی اللہ عنہ تک ان کی شہادت تک کا بیان ہوا۔ آج بیان ہوگا کہ اس کے بعد کون سا واقعہ پیش آیا، کیسے کیسے۔ حضرات محترم، جب ابن سعد نے امام حسین کو شہید کر دیا اور ان کے 72 جانثاروں کو بھی شہید کر دیا، تو اس کے بعد اہل بیت اطہار میں سے ہر ایک کا سر اپنے نیزے پر اٹھایا اور نیزے پر اٹھا کر کے قافلہ ابن زیاد کے پاس لے گیا، قافلے کی شکل میں، اور جو خواتین تھیں ان خواتین کو بے پردہ کر کے لے جایا گیا۔ بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا ان کے ساتھ۔ ابن سعد نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، بہت ظلم سے کام لیا، بہت ہی بربریت کی، اور ظلم و بربریت کا سارا ریکارڈ توڑ دیا۔ حضرات محترم، کیا ہوا؟ ایک مقام پہ جب امام حسین کا سر پہنچتا ہے تو سر پہنچنے کے بعد وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ قرآن کی تلاوت میں یہ آیت پڑھی جا رہی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم ام حسبت، کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف کا واقعہ کتنا عجیب ہے؟ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ کتنا عجیب و غریب ہے۔ تو جب
یہ آیت پڑھی گئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور سے یہ آواز آنے لگی کہ مانا کہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف کا واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، کیا اس سے زیادہ عجیب و غریب میرا قتل ہونا اور نیزے پہ اٹھایا جانا نہیں ہے؟ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعے سے زیادہ عجیب و غریب، اس سے زیادہ عجیب و غریب میرا یہ سر کا نیزے پر اٹھایا جانا، میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا اور مجھے قتل کیا جانا ہے۔ حضرات محترم، سر مبارک سے یہ آواز آ رہی ہے۔ حضرات محترم، وہ سر مبارک اور وہ پورا قافلہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ سر چونکہ خولی کے پاس تھا تو وہ اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ آج میں بہت بڑی دولت لے کر آیا ہوں، تم بہت امیر ہونے والی ہو۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آخر کون سی چیز لے کر آئے ہو کہ میں بہت مالدار ہو گئی ہوں؟ آخر تم کون سی چیز لے کر آئے ہو؟ تو پھر ایک کمرے میں لے گیا اور اس نے دکھایا، دیکھو یہ امام حسین کا سر ہے۔ تو اس نے کہا کہ بدبخت، تو نے یہ کون سا عذاب اپنے سر پر مول لیا ہے؟ اے بدبخت، تو نبی کے نواسے کا سر لے کر گھوم رہا ہے، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ پھر اس نے کہا کہ قسم خدا کی آج کے بعد سے میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، میں تیرے ساتھ کبھی شباش نہیں ہوں گی، تاریخ کی کتابوں میں یہ مذکور ہے، میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور سر مبارک کی خوب تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ امام حسین گواہ رہنا، میں اس سے بیزار ہوں، آپ کی وجہ سے میں نے اسے، آپ کے لیے سر انور لے کے پھرائے جانے کی وجہ سے میں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ حضرات محترم، پھر سر مبارک آگے پہنچتا ہے تو ایک کلیسے کے پاس، ایک گرجا گھر کے پاس، ایک چرچ کے پاس سے گزرتا ہے تو اس چرچ کا ایک راہب پوپ نکلتا ہے اور اس نے اپنی کتاب میں، انجیل میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ اس مقام سے ایک قافلہ گزرے گا، وہ نبی کے نواسے کا قافلہ ہوگا اور نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا اور شہید کر کے ان کا سر مبارک، سر انور نیزے پر پھرایا جائے گا، اور جو اس کی تعظیم کرے گا بہت ہی خوش نصیب ہوگا۔ وہ عیسائی جب دیکھتا ہے، جب یہ سارا ماجرا دیکھتا ہے، اس کی کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ سر مبارک یہیں سے گزرے گا، اسی کلیسے کے پاس سے گزرے گا، تو وہ راہب، وہ پوپ باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سر مبارک ایک رات کے لیے دے دو اور مجھے خاندان رسالت کی شہزادیوں کی ایک رات خاطرداری کرنے کے لیے دے دو، ایک رات ضیافت کرنے کے لیے دے دو، میں اس کے بدلے میں 10,000 دینار تمہیں دوں گا۔ وہ اصحاب مال و زر تھے، مال و زر کے خواہاں تھے، مال و زر کی جب بات ہوئی 10,000 دینار کے لالچ میں اس نے وہ بیچ دیا، سر مبارک بیچ دیا اور ان شہزادیوں کو وہاں ٹھہرا دیا۔ اس راہب نے بہت اچھا انتظام کیا، ایک کمرے کی بہت اچھے سے صفائی کی اور خاندان رسالت کی شہزادیوں کی بہت اچھے سے تعظیم و تکریم کی، بہت خاطرداری کی، اور رات کو ایک صاف ستھرے کمرے میں اس سر مبارک کو لے گیا اور رات بھر پہلے تو اس خوب صفائی کی، سر مبارک سے گرد و غبار صاف کیے، گرد و غبار صاف کرنے کے بعد اس نے عطر کافور ملا، عطر کافور ملنے کے بعد اس نے رات بھر اس نے خوب تعظیم و تکریم کی، اور تعظیم و تکریم کے عوض میں اسے یہ دولت ملی کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اس کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر کے سر مبارک کو گواہ کر کے کہا کہ آپ، اے امام حسین، آپ گواہ رہیں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کے نانا کا دین قبول کر لیا ہے۔ حضرات محترم، یہ امام حسین
رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کی تعظیم کا صلہ تھا کہ اس عیسائی راہب کو، اس پوپ کو بھی ایمان کی دولت مل گئی، وہ پوپ بھی اسلام قبول کر کے داخل اسلام ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرات محترم، پھر وہ سر آگے بڑھتا ہے تو ایک خاندان رسالت کی ایک خادمہ تھی، نام ان کا تھا ابن شیرین۔ ابن شیرین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں۔ جب بہت ضعیف ہو گئی تھیں، ضعیفی کے عالم میں تھیں، تو اس وقت مولا پاک، مولا کائنات، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، خوب مال و دولت دے کر، دینار و درہم دے کر آزاد کر دیا تھا، اور کہا کہ اب عمر کے آخری لمحات ہیں، آپ جائیں اور آپ جس طرح زندگی گزر بسر کرنا چاہیں، زندگی گزارنا چاہیں، آپ گزار سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جا تو رہی ہوں، جاتے جاتے آپ ایک بار ضیافت، خاندان رسالت کے شہزادوں اور شہزادیوں کی ضیافت کا موقع عنایت فرمائیں۔ اس وقت مولا حسین پاک نے کہا تھا کہ ہاں ہم لوگ آئیں گے، ضرور آئیں گے، جب آئیں گے تو تم دیکھنا کس حال میں آئیں گے۔ یہی بات تھی۔ اس کے بعد وہ آئی، کوفہ آئی، مدینے سے کوفہ آئی، اور کوفہ آنے کے بعد اس نے بہت اچھا سا گھر بنایا، گھر بنا کر کے رہنے لگی، لیکن ہر روز وہ اس انتظار میں رہتی تھی، ہر روز انتظار میں رہتی تھی کہ امام حسین آئیں گے اور ان کا قافلہ آئے گا، میں ان کی تعظیم کروں گی، میں ان کی ضیافت کروں گی، میں خوب تعظیم و تکریم کروں گی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ جب یہ قافلہ آئے گا تو سر نیزے پر ہوگا اور خاندان رسالت کی شہزادیاں اسیر اور قیدی بنا کر لائی جائیں گی۔ ایک دن وہ روزانہ باہر نکلتی اور انتظار کرتی کہ کب امام حسین کا قافلہ آئے گا اور میں کب ان کی ضیافت کروں گی۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ باغیوں کا قافلہ آیا ہوا ہے، باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی شہزادیوں کو، بہو بیٹیوں کو، خواتین کو قیدی بنا دیا گیا ہے۔ تو وہ ضعیفہ بھی باہر نکلی اور باہر نکل کے اس نے یہ کہا کہ میرے حسین نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی قیدی آئے تو اسے کھلانا، اس کی ضیافت کرنا، اس کی خوب تعظیم و تکریم کرنا۔ وہ باہر نکلی اور سب کو، ساری شہزادیوں کو، خواتین کو اندر بلایا، خوب تعظیم کی۔ اس کے بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ قیدی بنا کر جو لائے گئے ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ حضرت زینب ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں، نبی کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ سر نیزے پہ جو ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے، حسین پاک کا ہے، امام حسین کا ہے۔ تب رو رو کے اس کا برا حال تھا، بہت زیادہ زار و قطار رونے لگی، رو کر کے اتنا برا حال ہوا کہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور اس کے بعد اس کی روح قفس انصری کی پرواز کر گئی، قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرات محترم، یہ ہے غم حسین۔ غم حسین میں لوگ اپنی جان دے دیا کرتے ہیں، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ غم حسین کیوں مناتے ہیں، غم حسین میں آنسو کیوں نکلتے ہیں، غم حسین میں روتے کیوں ہیں۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے سن کر ہر ایک اشک بار ہو جایا کرتا ہے، سب کی آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقات سے نوازے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔